واقعہ کربلا کیوں پیش آیا؟ سانہ کربلا 10 محرم 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا، جہاں اموی خلیفہ یزید اول کی بھیجی گئی افواج نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 72 ساتھی تھے، جن میں سے 18 اہل بیت کے اراکین تھے۔ اس کے علاوہ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ ہجرت کا 60واں سال اور رجب کا مہینہ کچھ ایسا دل دکھانے والا سامان اپنے ساتھ لایا جس کا نظارہ اسلامی دنیا کی آنکھوں کو ناچار اس طرف کھینچتا ہے، جہاں بے چین کر دینے والی تکلیفوں نے دیندار دلوں کے لیے بے قرار کرنے اور خدا پرست طبیعتوں کو بے تاب بنانے کے لیے حسرت و بے کسی کا سامان جمع کیا۔ یزید پلید کا تخت سلطنت کو اپنے ناپاک قدم سے گندہ کرنا ان ناقابل برداشت مصیبتوں کی تمہید ہے جن کو بیان کرتے کلیجہ منہ کو آتا ہے اور دل ایک غیر معمولی بے قراری کے ساتھ پہلو میں پھڑک جاتا ہے۔ اس مردود نے اپنی حکومت کی مضبوطی اس امر میں منحصر سمجھی کہ اہل بیت کرام کے مقدس و بے گناہ خون سے اپنی ناپاک تلوار رنگے۔ یزید کا پہلا حملہ سیدنا امام حسن پر چلا۔ جادہ نامی زوجہ امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بکایا کہ اگر تو زہر دے کر امام کا کام تمام کر دے گی تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گا۔ وہ شکیہ بادشاہ کی بیگم بننے کے لالچ میں شاہان جنت کا ساتھ چھوڑ کر سلطنت عقبہ سے منہ موڑ کر جہنم کی راہ پر ہو لی۔ کئی بار زہر دیا، کچھ اثر نہ ہوا، پھر تو جی کھول کر اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرے اور امام جنت مقام کو سخت زہر دیا، یہاں تک کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر پارے کے اعضائے باطنی پارا پارا ہو کر نکلنے لگے۔ یہ بے چین کرنے والی خبر سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے بھائی کے پاس حاضر ہوئے، سرانے بیٹھ کر گزارش کی، حضرت کو کس نے زہر دیا؟ فرمایا اگر وہ ہے جو میرے خیال میں ہے تو اللہ بڑا بدلہ لینے والا ہے، اور اگر نہیں تو میں بے گناہ سے عوض نہیں چاہتا۔ پھر جانے والے امام رضی اللہ تعالی عنہ نے آنے والے امام رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں وصیت فرمائی، حسین دیکھو، اہل کوفہ سے ڈرتے رہنا، مبادا وہ تمہیں باتوں میں لے کر بلائیں اور وقت پر چھوڑ دیں، پھر پچھتاؤ گے اور بچاؤ کا وقت گزر جائے گا۔ بے شک امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ وصیت موتیوں میں تولنے کے قابل اور دل پر لکھ لینے کے لائق تھی، مگر اس ہونے والے واقعے کو کون روک سکتا جسے قدرت نے مدتوں پہلے سے مشہور کر رکھا تھا۔ یزید کا ذاتی کردار ان تمام اوصاف سے عاری تھا جو امیر یا خلیفہ کے لیے شریعت اسلامیہ نے مقرر کیے ہیں۔ سیر و شکار اور شراب و شباب کی محافل اس کے پسندیدہ مشاغل تھے، لہذا ذاتی حیثیت سے بھی کسی فاسق و فاجر کو بطور حکمران تسلیم کرنا امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے لیے کسی طرح ممکن ہو سکتا تھا۔ ولید بن عتبہ نے امام حسین اور عبداللہ بن زبیر کو قاصد کے ذریعے بلایا۔ ابھی تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر مدینہ میں عام نہ ہوئی تھی، کیونکہ امیر معاویہ کی خلافت تک حالات ٹھیک تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے دستبرداری اور بیعت امیر معاویہ کے بعد مسلمانوں میں آپس میں جنگ و جدل کا خاتمہ ہو گیا تھا، تو اس اہم بلاوے کا مقصد دونوں حضرات نے سمجھ لیا کہ امیر معاویہ کی وفات ہو چکی ہے اور یزید کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ امام حسین سے جب بیعت کے لیے کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے جیسا آدمی خفیہ بیعت نہیں کر سکتا، جب بیعت عام ہوگی اس وقت آ جاؤں گا۔ ولید راضی ہو گیا اور انہیں واپس لوٹنے کی اجازت دے دی۔
عبداللہ بن زبیر ایک دن کی مہلت لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ بعد میں ان کا تعاقب کیا گیا، مگر اس اثناء میں وہ کہیں دور جا چکے تھے۔ جب مروان کو اس صورتحال کا علم ہوا تو ولید سے بہت ناراض ہوا اور کہا کہ تم نے بیعت کا وقت کھو دیا، اب قیامت تک ان سے بیعت نہ لے سکو گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب الجھن سے دوچار تھے۔ اگر وہ مدینہ میں مقیم رہتے تو بیعت کے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا، لہٰذا وہ 27 رجب 60 ہجری میں اہل و عیال مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر شعب ابی طالب میں قیام کیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کے بے شمار خطوط آنے کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ اصل صورتحال معلوم کریں۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ پہنچنے کے پہلے ہی دن 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کوفہ کے اموی حاکم بشیر نے ان کے ساتھ نرمی سے کام لیا۔ کوفیوں کے جذبات سے متاثر ہو کر مسلم بن عقیل نے امام حسین کو کوفہ آنے کا خط لکھ دیا۔ اہل مکہ اور مدینہ نے آپ کو کوفہ جانے سے باز رکھنے کے لیے پوری کوششیں کیں، کیونکہ کوفیوں کا سابقہ غدارانہ طرز عمل ان کے سامنے تھا۔ عمرو بن عبد الرحمن، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن زبیر سب نے مشورہ دیا کہ چونکہ کوفہ یزید کی حکومت کے تحت ہے، وہاں ان کی افواج اور سامان سب کچھ موجود ہے اور کوئی قابل اعتماد نہیں، اس لیے مناسب یہی ہے کہ آپ مکہ ہی میں رہیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے تجویز کیا کہ آپ مکہ میں رہ کر اپنی خلافت کی جد و جہد کریں، ہم سب آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضامند نہ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے آپ کو کوفہ کی بجائے یمن جانے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ اگر کوفہ کا سفر آپ کے نزدیک ضروری ہے تو پہلے کوفیوں کو لکھیے کہ وہ یزید کے حاکموں کو وہاں سے نکالیں، پھر آپ وہاں کا قصد کریں۔ لیکن امام حسین نے کہا کہ اے ابن عمر، میں جانتا ہوں کہ تم میرے خیر خواہ ہو، لیکن میں عزم کر چکا ہوں۔ اس پر ابن عباس نے کہا کہ اگر آپ نہیں مانتے تو کم از کم اہل و عیال کو ساتھ نہ لے جائیں، مجھے ڈر ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ بھی بال بچوں کے سامنے ذبح کیے جائیں گے۔ لیکن ان تمام ترغیبات کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے پر قائم رہے اور بالآخر 3 ذوالحج 60 ہجری کو مکہ معظمہ سے کوفہ کے لیے چل پڑے۔ آپ نے اپنے سفر کے بارے میں کہا کہ میں نے رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور مجھے ایک حکم دیا گیا ہے، اس کی تعمیل کروں گا۔ سر جائے خواہ رہے۔ پوچھا وہ خواب کیا ہے؟ فرمایا جب تک زندہ ہوں کسی سے نہ کہوں گا، یہ فرما کر روانہ ہو گئے۔ آپ کی روانگی کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر خاوند حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ایک عریضہ اپنے لڑکوں اون اور محمد کے ہاتھ روانہ کیا کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو ہی میرا خط آپ کو ملے لوٹ آئیے، کیونکہ جس جگہ آپ جا رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہاں آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کی بربادی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ ہلاک ہو گئے تو دنیا تاریک ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت آپ ہی ہدایت یافتہ لوگوں کا علم اور مومنوں کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ آپ واپسی سفر میں جلدی کریں، میں بھی جلد آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر عمر بن سعد حاکم مکہ کا سفارشی خط لے کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے اور انہیں بتایا کہ کوفہ کے لوگوں پر اعتماد مناسب نہیں۔ ابن سعد اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ آپ مکہ لوٹ آئیں تو میں یزید کے ساتھ آپ کے معاملات طے کرا دوں گا اور آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچے گا،
لیکن آپ نے اس مشورہ کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق سفر کوفہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ مجبور ہو کر عبداللہ بن جعفر واپس ہو گئے، مگر اون اور محمد کو ساتھ رہنے دیا۔ راستہ میں مشہور شہر فرزوق آپ سے ملا اور امام حسین سے عرض کی، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ۔ قضائے الہی آسمان سے اتری ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن آپ نے اس کے باوجود سفر کو بدستور جاری رکھا۔ ان حالات کی بنا پر یزید نے فوراً نعمان کو معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا حاکم مقرر کر دیا۔ کوفہ پہنچ کر اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ مسلم بن عقیل سے اپنی وفاداریاں توڑ لیں گے انہیں امان دی جائے گی۔ اس کے بعد ہر محلہ کے رئیس کو بلایا اور اس نے اپنے اپنے علاقہ کے امن و امان کا ذمہ دار قرار دے کر مسلم بن عقیل کی جائے پناہ کی تلاش شروع کر دی۔ اس وقت مسلم ایک محب اہل بیت ہانی بن عروہ کے ہاں چلے گئے۔ ابن زیاد نے ہانی کو بلا کر مسلم کو پیش کرنے کا حکم دیا اور ہانی نے انکار کر دیا، جس پر انہیں قید میں ڈال کر مار پیٹ کی گئی۔ شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ہانی قتل ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے 18,000 ہمنواؤں کے ساتھ ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد کے پاس اس وقت صرف 50 آدمی موجود تھے، چنانچہ اس نے حکمت سے کام لیا اور ان رئیسان کوفہ کی ترغیب سے لوگوں کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آخر کار مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے۔ مجبوراً مسلم بن عقیل نے ایک بڑھیا کے گھر پناہ لی، لیکن اس بڑھیا کے بیٹے نے انعام کے لالچ میں آ کر خود جا کر ابن زیاد کو اطلاع کر دی۔ ابن زیاد نے یہ اطلاع پا کر مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل تنہا لڑنے پر مجبور ہوئے۔ جب زخموں سے چور ہو گئے تو محمد بن اشعث نے امان دے کر گرفتار کر لیا، لیکن آپ کو جب ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے امان کے وعدے کو پس پش ڈالتے ہوئے آپ کے قتل کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقیل نے محمد بن اشعث سے کہا کہ میرے قتل کی اطلاع امام حسین تک پہنچا دینا اور انہیں میرا یہ پیغام بھی پہنچا دینا کہ اہل کوفہ پر ہرگز بھروسہ نہ کریں اور جہاں تک پہنچ چکے ہیں وہیں سے واپس چلے جائیں۔ ابن اشعث نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ایک قاصد حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیا۔ ابن زیاد کے حکم سے فوج کے افسر حسین بن نمیر نے قادسیہ سے جبل لال تک سواروں کو مقرر کر دیا اور تمام اہم راستوں کی ناکہ بندی کر دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاصد قیس کو ابن زیاد کے آدمیوں نے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ جب آپ بطن رملہ سے آگے بڑھے تو انہیں عبداللہ ابن متی ملے۔ انہوں نے آپ کو آگے جانے سے روکا۔ محمد بن اشعث کے بھیجے ہوئے قاصد نے آپ کو مقام سالبیہ پر مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر دی۔ اب آپ سفر کوفہ کے بارے میں متردد ہوئے۔ ساتھیوں نے واپس لوٹنے کا مشورہ دیا، لیکن مسلم کے بھائیوں نے اپنے بھائی کے خون کا انتقام لینے کی خاطر سفر جاری رکھنے کے لیے زور دیا، جس کے بعد پوزیشن واضح ہو گئی۔ آپ کے ساتھ دوران سفر بہت سے بدوی شامل ہو چکے تھے۔ آپ نے ان سب کو جمع کیا اور فرمایا جو لوگ واپس جانا چاہیں انہیں اجازت ہے۔ چنانچہ سوائے ان جان نثاروں کے جو مدینہ سے ساتھ آئے تھے سب ساتھ چھوڑ گئے۔ ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیش قدمی روکنے کے لیے حر بن یزید تمیمی کو روانہ کیا۔ زمی حشم کے مقام پر آپ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کوفیوں کے خطوط کے 2 تھیلے منگوا کر دکھائے اور کہا کہ اب آپ لوگوں کی رائے بدل گئی ہے تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن حر نے کہا کہ ہمیں تو آپ کو گرفتار کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنا سفر کوفہ جاری رکھا۔ آپ نے مقام بیضہ پر خطبہ دیا جس میں اپنے مقاصد کی وضاحت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ظالم، محرمات الہی کے حلال کرنے والے، خدا کا عہد توڑنے والے، خدا اور رسول کی مخالفت اور خدا کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور قول و فعل کے ذریعے سے غیرت کا اظہار نہ کیا، تو خدا کا حق ہے کہ اس شخص کو اس بادشاہ کے ساتھ دوزخ میں داخل کر دے۔ لوگوں، خبردار ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے۔ ملک میں فساد پھیلایا ہے، حدود الہی کو معطل کر دیا ہے، مال غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے مجھ کو غیرت میں آنے کا زیادہ حق ہے۔ کچھ دور جا کر ترماج بن عدی سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کو یمن چلنے کی دعوت دی، لیکن آپ نے یہ پیشکش شکریہ کے ساتھ ٹال دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ اور حربن یزید کا لشکر ساتھ ساتھ آگے کی طرف چلتے رہے۔ جہاں کہیں آپ کے قافلے کا رخ صحرائے عرب کی طرف ہو جاتا اور آپ کو روک دیتا اور رخ پھیر کر کوفہ کی طرف کر دیتا۔ چلتے چلتے آپ نینوا پہنچے۔ وہاں ابن زیاد کے قاصد نے حر کو ایک خط پہنچایا جس میں حکم تھا، جو ہی میرا یہ خط اور میرا قاصد تم تک پہنچیں، حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو جہاں وہ ہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کرو جو بالکل چٹیل میدان ہو اور جہاں کوئی سبزہ اور پانی کا چشمہ وغیرہ نہ ہو۔ میرا یہ قاصد اس وقت تک تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ جو حکم میں نے تمہیں دیا ہے تم نے اس کی حرف بحرف تعمیل کی۔ حر نے تمام صورتحال سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آگاہ کیا اور کہا کہ اب میں آپ کو اس جگہ نہ رہنے دوں گا، بالآخر یہ مختصر سا قافلہ 2 محرم الحرام 61 ہجری بمطابق 2 اکتوبر 680 کو کربلا کے میدان میں اترا۔ دوسری ہی روز عمر بن سعد 6000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ ابن سعد چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنے کا خواہش مند نہ تھا، اس لیے قرہ بن سفیان کو آپ کے پاس بھیجا۔ قرہ بن سفیان سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر تمہیں میرا آنا ناپسند ہے تو میں مکہ واپس جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابن زیاد نے اس تجویز کو تسلیم کرنے سے انکار دیا اور ابن سعد کو حکم دیا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیعت نہ کریں تو ان کا پانی بند کر دیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی حالت میں جبکہ وہ قابو میں آ چکے تھے گرفتار کرنا زیادہ مناسب اور ضروری قرار دیا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے اپنی رائے تبدیل کر دی اور عمر بن سعد کو اس کی بات پر سرزنش کرتے ہوئے حکم دیا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے ساتھی اپنے آپ کو حوالے کر دیں تو بہتر ہے، ورنہ جنگ کی راہ لو۔ شمر ماہ خط کے عمر بن سعد کے پاس پہنچا۔ عمر بن سعد اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کی خاطر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ 9 محرم الحرام کا دن تھا۔ صلح کی آخری گفتگو ناکام ہونے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جو جانا چاہتے ہیں انہیں میری طرف سے اجازت ہے۔ اس پر کچھ جان نثار اور اعضاء باقی رہ گئے جنہوں نے آخری وقت تک ساتھ دینے کا عہد کیا۔ ان جان نثاروں کی تعداد صرف 72 تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مختصر ترین فوج کو منظم کیا۔
طالب دعا حمدان ملک جاری ہے۔